اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کے نشان پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بد ہضمی۔ بد ہضمی ایک عام سی بیماری ہے جسے لوگ اکثر سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ پیٹ میں بوجھ یا کھانے کے بعد بوجھ رہنا، پیٹ کے اندر کھٹے ڈکار، صبح اٹھنے پر منہ کا ذائقہ کسیلا، پیٹ میں ہوا بھرے رہنا بد ہضمی کی عمومی علامات ہیں۔ زیادہ تیز مرچ مسالے کھانا، مسلسل بسیار خوری کرنا، آرام طلبی، زندگی کو زیادہ آرام دینا، پرانی قبض، ٹائم پر کھانا نہ کھانا، کھانے کے بعد جلدی سو جانا، ذہنی دباؤ، غصہ، گھبراہٹ اور خوف، پریشانی، صدمات کی وجہ سے آنتوں کا افعال متاثر ہو جاتا ہے۔ پرانی سوزش، اپینڈکس، پیٹ کے کیڑے بد ہضمی کا سبب بنتے ہیں۔ کینسر کی صورت کے اندر بھی بھوک جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، یہ بھی بد ہضمی میں شمار ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سونف 5 ماشا، تخم کسوس 3 ماشا، عرق بادیان کے ساتھ یا عرق گلاب کے ساتھ استعمال کیا جائے بہت زیادہ مفید ہے۔ پودینہ، سونف، الائچی سبز اور گلقند، ان سب چیزوں کو جوش دے کر چال طور اسکنجبین کے اندر ملا کر اس کو صبح شام استعمال کرنے سے بھی بد ہضمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا مفید نسخہ ہے۔ پیٹ میں اگر کیڑے ہوں بچوں کے تو چار ارک اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بچوں کے لیے ان کو چاروں ارک کا استعمال کیا جائے۔ شہد اور انجیر کا استعمال کرنے سے بھی بد ہضمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بازار کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری بند کی جائیں، اور عرق بادیان، عرق زیرہ اور سوئے، ان تینوں عرقوں کو ملا کر بھی استعمال کیا جائے تو بد ہضمی کا بہترین علاج ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔